نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حجۃ الوداع پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے اندر جو حج کیا ہے، آخری حج، اس حج کو حجۃ الوداع یعنی آخری حج کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس امت کو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر جو سب سے خوشی اور سب سے بڑی بات جو پہلے آسمانوں سے کبھی نہیں اتری تھی، وہ یہ آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر منتخب اور پسند فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیت ان کے لیے نازل نہیں فرمائی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، تمہارا ضابطہ اخلاق یہ ہے، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میری نعمت پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح کی آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلی امتوں میں نازل نہیں فرمائی گئی، بلکہ یہ آیت صرف آخری امت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حصے میں آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے کہ آج تمام مسلمانوں کے لیے میں نے ان کا دین مکمل کر دیا ہے، تمام روح ارض کے لیے میں نے ایک ضابطہ اخلاق مکمل کر کے دے دیا ہے۔ یہ آیت صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ دوسری چیز جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کو بتائی ہے، جو دوسرا درس دیا ہے، وہ مساوات کا درس دیا ہے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کسی انسان کو دوسرے انسان پر بحیثیت ایک انسان فضیلت حاصل نہیں،
किसी कौम को किसी दूसरी कौम पर, किसी ज़ात को किसी दूसरी ज़ात पर, किसी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप पर किसी तरह की कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर फजीलत हासिल है तो वो तक़वे वाले को है। जो मुत्तकी है वो अफजल है, जिस कौम का भी है, जिस कबीले का भी है, जिस ज़ात का भी है, जिस मुल्क का भी है। अगर वो मुत्तकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल के अंदर मौजूद है, काम करने से पहले ये सोचता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका जवाब दे हूँ, तो ऐसे बंदे को फजीलत हासिल है, चाहे वो जिस कौम का है, जिस कबीले का है या जिस मुल्क का है। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत पर जो है ये मुसावात नाजिल फरमाई है। तीसरी चीज़, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जो फरमाई है वो जान, माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की फरमाई है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लंबी सारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि ये कौन सा महीना है, तो हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्बे आदत ये कहने लगे कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि ये महीना कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हम लोग ये समझने लगे कि शायद इस महीने का नाम बदलने का इरादा है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का नाम बदलने चले हैं, लेकिन पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ुल्हज्जा का महीना नहीं है? हमने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़ुल्हज्जा का ही महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सा शहर है? तो हमने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हम फिर सोचने लगे शायद इस शहर का नाम बदलने का इरादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बलदा, क्या ये मक्का मुकरमा ही नहीं है? तो हमने कहा कि हाँ, ये मक्का मुकरमा ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ये दिन कौन सा दिन है? हमने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानता है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। हम सोचने लगे कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दिन का नाम बदलने का इरादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये यौमुन नहर नहीं है? तो हमने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे लिए इस दिन की हुर्मत है, जिस तरह तुम्हारे लिए इस महीने की हुर्मत है, जिस तरह तुम्हारे लिए इस शहर की हुर्मत है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे ऊपर एक दूसरे की जान भी हराम है, तुम्हारे ऊपर एक दूसरे का माल भी हराम है, और तुम्हारे लिए एक दूसरे की इज़्ज़त उछालना भी हराम है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जान, माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का भी वाज़ह पैगाम दिया है। इसके बाद पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना जाहिलियत के ये जो दस्तूर थे उनको ख़त्म फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना जाहिलियत के जितने भी खून थे उन सब को मुआफ़ फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना जाहिलियत को मैंने अपने पाँव तले रोन डाला है, यानी ज़माना जाहिलियत के जो भी दस्तूर थे, जो भी रस्म व रवाज थे, उनको मैंने अपने पाँव तले रोन दिया है, वो ख़त्म हो गए हैं। और ज़माना जाहिलियत के जितने भी कत्ल हुए थे
وہ سارے قتل میں نے معاف کیے، اور سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ اپنی برادری میں ربیعہ بن حارث کے نومولود بچے کا معاف کرتا ہوں، جس کو قبیلہ بنو حذیل نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سارے کے سارے سود معاف فرما دیے۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے احکام بیان فرمائے، اور وراثت میں عورتوں کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کے اندر کمی پائی جاتی ہے، آج کے دور میں سب سے زیادہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود سب سے زیادہ جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنے ہی گھر میں کرتے ہیں، اور اپنے ہی گھر میں ہم سب سے ماں کے بعد جو سب سے پیار کرنے والی ہستی ہماری بہن ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہم وراثت سے محروم اپنی بہن کو کرنے والے لوگ ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہم اپنی بہن کو وراثت سے حصہ دینے سے بہت کتراتے ہیں، حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا حصہ وراثت کے اندر مقرر فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود بچے کے تحفظ کے لیے ایک اصول دیا ہے کہ الولد للفراش۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش، اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسی خاوند کا ہوگا۔ وللعاہر الحجر، اور جو بدکار ہوگا، زناکار ہوگا، اس کے حصے میں سنسار کرنا آئے گا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی مساوات کا درس دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر کوئی افضل ہو سکتا ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یکجا رہنے کا درس دیا ہے، متحد رہنے کا درس دیا ہے، اور اپنی امت کو تفرقہ بازی سے منع کیا ہے، اپنی امت کو ملت واحدہ، ایک ملت ہونے کا درس دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کی پیروی کرو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر اس کتاب کو چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کلمے سے پھر نہ جانا، کافر نہ ہو جانا، مشرک نہ ہو جانا، ملحد اور بے دین نہ ہو جانا۔ اور آخر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں پر حاضر ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اس دین کو جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان بنیادی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔